حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا؟ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت خانے میں گئے جہاں پر بہت سے چھوٹے اور بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور سب سے بڑا بت الگ رکھا تھا۔ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ یہ کھانا بت پرست لوگ اپنے ان معبودوں کے لیے لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبھی بتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے پتھر کے معبودوں، تمہارے سامنے طرح طرح کا کھانا رکھا ہے، تم اس کو کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ کھانا تو الگ بات ہے، تم تو آنکھ اٹھا کر بھی کھانے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کسی سے بات تک نہیں کرتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور وہاں پر جتنے بھی بت رکھے تھے انہوں نے بڑے والے بت کو چھوڑ کر سب بتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑی بڑے والے بت کے گلے میں لٹکا دی اور وہ بت خانے سے چلے گئے۔ جب بت خانے میں لوگ بت پرستی کے لیے آئے تو انہوں نے بت خانے کا منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سارے معبود ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کس ظالم شخص کا کام ہے جس نے ہمارے معبودوں کی اس طرح توہین کی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان معبودوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر کسی شخص کو کیوں نہیں تعینات کیا۔ پھر وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایک دن ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کہیں یہ اسی کا کام تو نہیں ہے۔ چنانچہ سب لوگ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بلا کر بت خانے میں لائے اور ان سے پوچھا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظالمانہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ لوگ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنے اس بڑے والے معبود سے کیوں نہیں معلوم کرتے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، یہ معبود تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ان پتھر کے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ لیکن بت پرستوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور سب لوگوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے، اور ان کا سردار کہنے لگا، ایک آتش کدہ بناؤ اور اس دہکتی آگ میں ہم لوگ اس کو ڈالیں گے۔ پھر سب لوگوں نے ایک بڑے سے میدان میں لکڑیاں اکٹھا کی اور اس کے چاروں طرف پتھروں کی دیوار بنا دی اور لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ کی اونچی اونچی لپٹیں نکلنے لگیں اور آگ خوب دہکنے لگی، تب اس دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے نیک بندوں کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہوں، میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے آگ میں پھینکا تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم آگ کے لیے ہوا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل آ رہا ہے۔ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں بڑے آرام سے بیٹھ گئے۔ ان کا نہ تو جسم ہی جلا اور نہ ہی ان کے کپڑے جلے جو کہ وہ پہنے ہوئے تھے، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے انہیں باندھا گیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود پر ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں، آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں واس کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہیں ہارے اور برابر سمجھاتے رہے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے
تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آسمان سے کئی دنوں تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولادیں ہوتی گئیں، بڑھتی گئیں، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور اپنے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ آخر کار ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے، اور ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہیں مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن پاک میں 68 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایک روز
उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुतखाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला, सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए तो उन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ऐ बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। बरादरान इस्लाम, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम को ज़िंदा आग में जला दिया जाए। मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी, न पानी था न कोई दरख्त था। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लिटाया और ख़ुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी, लेकिन पानी नहीं मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हज़रत हाजरा जहाँ दौड़ी थीं उसे सफ़ा व मरवा कहते हैं, जहाँ जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। हज़रत इस्माईल ने कहा अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है उसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से न रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माईल के बजाय एक दुम्बा ज़िबा किया हुआ पड़ा था। इसी वाक़े की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानियाँ करते हैं। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। ये वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने आते हैं और जिसकी तरफ मुँह करके हम सब मुसलमान पाँचों वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही एक दूसरी बस्ती में अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बड़ी बेशर्मी के काम किया करते थे, चोरी, डाका ज़नी वगैरह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया कि तुम ऐसी बेशर्मी का काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किए। तुम औरतों को छोड़कर लड़कों से बेशर्मी की बात करते हो। उनकी कौम वालों को और कोई जवाब नहीं आया तो कहने लगे कि लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो, ये बहुत पाक बनते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगे, जिस अजाब से तू हमको डराता है, अगर तू सच्चा है तो एक दिन
اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ آخر کار خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ کافر ہے اور آفت اس بستی پر آنے والی ہے، وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے بموجب اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب کے سب فنا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں رہنے سہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔